آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تحریک خلافت۔ ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوتی ہے 1914 میں، اس میں جو جنگ ہے وہ جرمنی اور برطانیہ کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کے جو حلیف ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں جو برطانیہ ہے اس کے حلیفوں کی بجائے، اس کے حلیف بننے کی بجائے جو ترک ہیں وہ جرمنی کا انہوں نے ساتھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ جو 1914 والی جو جنگ ہے، جو 1914 میں شروع ہوتی ہے، پہلی ورلڈ وار، اس میں جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب جنگ کا خاتمہ ہوا، اس موقع پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق اور فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے بر صغیر کے مسلمان 1919 میں انہوں نے ملک گیر تحریک کا آغاز کیا۔ اب اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، سعودی عرب اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد اقصی، فلسطین کا علاقہ، یہ تمام علاقے مسلمانوں کے پاس ہی رہے، یعنی جرمنی کے ترکوں کے پاس ہی رہے۔ لیکن اس تحریک کا آغاز 1919 میں ہوتا ہے، اور اس تحریک کو تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے چند مقاصد تھے، وہ مقاصد پہ ان پہ بات کرتے ہیں آج۔ وہ مقاصد نمبر 1 تھا جی، ترکوں کی خلافت کو قائم رکھا جائے۔ ترکوں میں جو سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی اس کو قائم رکھا جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں وہ ترکوں کی حفاظت میں ہی رہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں وہ ترکوں کے پاس ہی رہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، اس کا جو حدود اربع ہے، اس کی جو سلطنت ہے، اس میں تبدیلی نہ کی جائے، اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے۔ یہ تحریک خلافت تھی جس پہ میں نے بات کی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ تحریک خلافت بعد میں جا کے خود ہی ختم اس طرح سے ہو گئی کہ وہاں پر ترک میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمال اتا ترک ہے، انہوں نے جو خلافت ہے وہ ختم کر دی۔ خلیفہ جو آخری ہے عبدالحمید ثانی، ان کو خلافت سے ہٹا دیا اور خود اس پہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو تحریک خلافت ہے وہ بھی اپنے آپ ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ تھا ٹاپک آج کا، تحریک خلافت۔